میں بہت ساری گلاں علماء امانتاً جڑیاں کتاباں وچ ہیں اسی میں اج تک بیان نہیں کیتیاں، اس واسطے کہ تہاڈا ذہن ہی متحمل کوئی نہیں۔ ہاں تسی فارغ ہی ہو جانا ہے ہر کام تو، تسی کہنا او یہ بھی گل ہے، اس واسطے اسی وہی اتنی گلاں تانوں دستے ہیں جتنا تہاڈا ذہن متحمل ہے۔ لکھاں راز اسی سینے چ لے کے چلا جانا ہے دنیا تو، لکھاں علم دیاں گلاں لے کے چلیاں جانیاں۔ ہاں جی، مولوی بننا کوئی آسان تھوڑا ہوندا ہے۔ علماء جڑے نے نبیاں دے ایویں تھوڑے وارث بنتے ہیں، گلاں نہ تھوڑا بندہ وارث ہوندا ہے۔ جے چھٹاکی علم آوے تے بندہ بو 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 کر کے کوئی ادھر بک بک شروع کرے، کوئی صحابہ دے خلاف بک بک شروع کرے، کوئی اہل بیت دے خلاف بک بک شروع کرے، کوئی اولیاء دے خلاف، کوئی اسلام دے خلاف، اس نو علم نہیں کہندے۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی لکھیا فقیری اس کا نام ہے کہ 7 سمندر بھی روحانیت کے پی لے تو اس کو ڈکار بھی نہ آئے۔ یہ غنڈہ گردی ہے، دو کوئی واردات نازل ہوں بندے پر، دو وارداتیں کوئی روحانی بندے پر نازل ہوں تو بندہ آپ تو آپ باہر ہو جائے، میں فلاں مقام پر چلا گیا، میں فلاں مقام پر چلا گیا، میں فلاں مقام پر چلا گیا۔ میں کہا صحابہ تھی تو گرد راہ نو سارے غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتے تے صحابہ یہ گلاں کیوں نہ کیتیاں، میں اتھے پہنچا تے میں اتھے پہنچا تے میں اتھے پہنچا۔ سب تو بڑے صوفی تے سیدنا صدیق اکبر ہیں تے انہاں نو ایک دیہاتی نے آکھیا کہ انت خلیفۃ رسول اللہ اور تسی حضور دے خلیفے ہو، نائب ہو؟ تے فرمایا نا نا انا خالفۃ رسول اللہ۔ فرمایا حضور کا نائب کون ہو سکتا ہے؟ میں تو حضور کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہوں۔ میں تو دنیا بہت بڑے بڑے فتنے سر اٹھا رہے ہیں کوئی فقر کے نام پر۔ میں کہا ابو ذر غفاری تو وڈا فقیر کوئی نہیں ہویا۔ ہاں حضور نے فرمایا آسمان تو تھلے تے زمین تو اتے، یعنی آسمان دے تھلے تے زمین دے اتے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک ابو ذر نال سچا کوئی نہیں آیا۔ آج کوئی فقر کے نام پر بک بک کر رہا ہے، کوئی صوفیزم کے نام پر بک بک کر رہا ہے۔ اپنا بک بک کے بند کرو، دین وہی ہے جو رسول اللہ دے کر گئے۔ بس ابو ذر غفاری تے کردے کی سن؟ پیریاں مریدیاں کردے سن، مرداں کڑیاں نو کٹھیاں کر کے تے دھمال پواندے سن۔ ابو ذر غفاری حضور دیاں اٹھنیاں چراندے سن۔ اے کیڑی فقیری ہے کڑیاں مونڈیاں نو کٹھیاں کر کے تے جناب دھمال پانے تے میں فلاں مقام پر پہنچ گیا، میں فلاں مقام پر پہنچ گیا، میں فلاں مقام پر پہنچ گیا، میں فلاں مقام۔ تیرا کیڑا مقام ہے؟ ہاں کچھ بھی نہیں کسی کے پاس، انہیں جانا انہیں مانا۔ بس اگر کسی کو کوئی ملا ہے تو وہ رسول اللہ کی وجہ سے ملا ہے اور وہ اس کو ہضم کر کے بیٹھے۔ ہاں صرف سائیں توکل شاہ امبالوی لکھیا کہ ایک بزرگاں کو ایک فقیر آیا، وہ فقیر آیا تے وہ جدوں چلا گیا نا تے آپ نے فرمایا کہ اے جڑا فقیر میرے کو آیا نا ایدی فقیری اللہ نے سلب کر لئی، اے فقیر کوئی نہیں لیکن انہوں پتہ کوئی نہیں ایدی فقیری رب نے واپس لے لئی۔ اور جڑے مریدین بیٹھے سن انہاں کیا حضور جا کے انہوں دسیے نہیں؟ آپ نے فرمایا دس دیو۔ انہوں جب دسیا گیا نا کہ تیری فقیری لے لئی گئی تو انہیں کہا جی کیوں لئی؟ وہ بزرگ فرمان لگے تو ایک دن دریا دے تو اٹھ کے گزریا؟ انہیں کہا جی ہاں گزریا۔ تو فرمایا تیرے دل وچ کی خیال آیا سی؟ انہوں نے کہا میرے دل دریا دے اتے دریا وچ بارش ہو رہی سی تے میرے دل وچ خیال آیا ایتھے بارش دی کیڑی لوڑ ہے، بارش تے باہر چاہی دی، باہر خشکی ہے تے ایتھے دریا اتے بارش دریا وچ ہو رہی ہے تے پہلے بھی پانی ہے۔ انہوں نے کہا بالکل میں دل وچ خیال کیتا سی۔ انہوں نے کہا رب دے فیصلے اتے تیرے دل وچ غلط خیال آیا، رب نے تیری فقیری واپس لے لی۔ لوگ کی سمجھتے ہیں شریعت دے خلاف کر کے، شریعت نہ بغاوت کر کے اتنی گل نال فقیری سلب ہو گئی۔ وہ بزرگ کہنے لگے جب انہوں نے پتہ چلیا نا میری اس وجہ تو انہاں جنگل اپنے مریداں نو کہا میرے پیراں وچ رسی پاؤ تے مینوں دھروکو کہ جڑا مالک دے فیصلے ہوتے اعتراض کرے وہ دی سزا اے وے۔ اور جب انہاں دے مریداں نے رسی پائی تے دھروکن لگے تے درخت بھی رو پے، جنگل پرندے بھی رو پے۔ انہوں نے کہا یا اللہ کل تک تے صوفی تیری اتنی عبادتاں کردا سی، اے سجدے کردا سی، تہجد پڑھدا سی، یا اللہ اسی بھی دی سفارش کرنے انہوں معاف کر دے۔ اور بزرگاں نے بھی سفارش کی تھی، جنگل دے پرندے نے بھی کی تھی، درخت بھی رو پے، گھاس بھی رو پے۔
تو جدو انہوں معافی ملی نا تو اگو آواز آئی، فرمایا کہ تو ہمارے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے کہ ہمیں بارش باہر برسانی چاہیے تھی، درخت میں تو دریا میں تو پہلے بھی پانی ہے۔ تو فرمایا سن، جب ہم باہر بارش برساتے ہیں تو وہاں گھاس اگتا ہے، اور جب دریا میں بارش برساتے ہیں تو وہاں موتی پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ اس کے تو اتنے صوفی اڑ کر دریا سے جا رہا ہو تو اللہ کے فیصلے پر دل میں خیال آ جائے تو صوفیت چلی جاتی ہے۔ تو شریعت کے خلاف بک بک کرنے والے کو شرم نہیں آتی کہ لوگ آج کوئی کہتا ہے مجھے یہ ہوا، کوئی کہتا ہے میں فلاں مقام پر چلا گیا، کوئی کہتا ہے میں فلاں مقام پر چلا گیا، کوئی کہتا ہے میں فلاں مقام پر چلا گیا، مجھے فلاں کی ضرورت نہیں، مجھے فلاں مقام پر چلا گیا۔ کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو۔ اے نہ ہوئے کہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ تہاڈی گردن تک بھی آ جائے۔ اس واسطے تاریخ لبیک یا رسول اللہ عالم اسلام کے لیے ایک مینار نور ہے۔ اب یہ کہ نا یہ اتنے حضرات اور نوجوان سارے تو اس بات کی طرف دلالت ہے کہ اب جو بھی فتنہ اٹھے گا اس فتنے کو ختم کر دیا جائے گا۔ ہاں، اب فتنے نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ، ان فتنوں کا مقابلہ ہوگا۔ اب اگر مگر بات نہیں ہوگی۔ ایڈے تسی قابل فقیر ہو نا تو ڈاکٹر رافیہ صدیقی نو چک کے لے آؤ واپس۔ ایتے سانو فقیریاں نہ سناؤ۔ ہاں، میں تے عملاً اسلام پڑھیا۔ ہاں جی، میں تے عملاً اسلام پڑھیا۔ اسے واسطے اسی دن رات جد و جہد کردے ہیں تے محنت کردے ہیں تے لگے پھر دے ہیں۔ نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے جناب ایڈے فقر تو آڈے جناب جڑے قابو ہی نہیں آ رہے۔ ہاں، اس فقیریاں جڑی جعلی فقیریاں نے انہاں نو قابو رکھو۔ ہاں، اسی بالکل معیار صحابہ والا رکھیا ان کر کے۔ ہاں جی، صحابہ عملاً گردناں کٹیاں صحابہ دیاں۔ ہاں، عملاً صحابہ جنگاں وچ گئے، عملاً صحابہ تلواراں چلائیاں، عملاً صحابہ بھوکے رہے، عملاً صحابہ پیٹ ہوتے پتھر بدے۔ ہاں جی، 20 قسم دے تاج پا کے تے 20 قسم دے مریداں دیاں لینا لا کے تے زنانیاں جناب تعویذ دے کے صحابہ کوئی پیری فقیری نہیں کیتی۔ ہاں، سیدھا سیدھا اسلام دی طرف آؤ۔ ہاں بالکل، اساں جس نو بھی اسی تے صحابہ تے اہل بیت نو بھی حضور دی وجہ تو منیا۔ ہاں ہاں جی، بس مت کوئی اپنی پیریاں فقیریاں دے گھمنڈ جناب ادھر ادھر دے دین دے خلاف۔ دین رسول اللہ دا لاوارث نہیں۔ اسی عملاً دنیا نو دسیا کہ اسلام واسطے بندہ چلے تے فیض آباد بھی مدد آندی، پھر داتا علی حجویری دے باہر بھی مدد آندی، پھر جس گلی چ بندہ چلا جائے مدد آ جاندی۔ توجہ تے بغیر سود خوراں دی مدد نال، بغیر حرام خوراں دے پیسے نال، بغیر اس تو کہ دنیا دار وڈے وڈے سرمایہ دار ساڑی پشتوں تے کھڑے ہون، وڈے وڈے جاگیردار تے وڈی وڈیاں ایجنسیاں تے وڈے وڈے ملک ایران تے سعودی عرب کو مال لے کے تنظیمہ چلانیاں ہورن تے اچار نہ روٹی کھا کے دنیا نو ہلانا ہو رہے۔